سورہ فاطر آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اور پروردگار جس پر رحمت روکیں، اور اللہ کیوں روک دیتے ہیں رحمت، تو کوئی کھول بھی نہیں سکے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کھول دیں تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ کسی کی خوشیوں کو لے سکے، یا اس کو جو اللہ نے خوشیاں دینی ہیں وہ روک سکتا ہو۔ لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک اصول ہے جو کہ میں نے اور آپ نے بار بار دیکھنے ہیں، جس پر ہم نے آخری آیت میں یہ بھی دیکھا کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں جو علم حاصل کر کر بھی اپنی برائیوں پر بڑا مگن ہوتا ہے، دنیا کی زندگی نے اس کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے معاملے میں بہت ہی کاہل ہے، بہت سست ہے۔ اور پھر کس طرح سے اللہ اپنی ہدایت بانٹتے ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور بھی بہت بڑی بات پڑھی کہ چاہے ہمارے برے عمل کے ریزلٹس کتنے بھی اچھے ہوں، برائی اپنی جگہ سدا برائی رہے گی، اور ٹائم بینگ تو ہمیں اگر اپنی برائی کے رزلٹ اچھے دکھ رہے ہیں، لیکن بہت بڑی برائی آنے والی ہے، کیونکہ یہ ایک لا ہے، ایک اصول ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 9 کہ واللہ الذی، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ ارسل الریاح، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہواؤں کو، فتثیر السحابہ، بس وہ ہوا جو ہوتی ہے وہ اٹھاتی ہے بادل، فسقناہ الی بلد میت، پھر وہ بادل کو ہم چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چلاتے ہیں اس بادلوں کو ایک مردہ شہر کی طرف، یعنی بنجر زمین کی طرف، فأحیینا بہ الارض بعد موتہا، پس ہم اس پانی کے ذریعے سے زندگی دیتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں کذالک النشور کی۔ آیت نمبر 9 کے جو لاسٹ 2 ورڈز ہیں، کذالک النشور، اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے، اور برائی کا بدلہ برائی ملے گی، اور اچھائی کا بدلہ بہترین شکل میں ملے گی۔ اگر شرک کیا ہوگا تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ بادلوں کو لے جاتے ہیں، پانی بھیجتے ہیں، اور بنجر زمین کو بھی ہری بھری کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اے انسان تم بھی اٹھائے جاؤ گے۔ ایک اور پوائنٹ دیکھیں، بہت خوبصورت ہے، آیت نمبر 10، من کان یرید العزہ، جو ہے ارادہ رکھتا کہ اسے عزت نصیب ہو جائے، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھو کہ اللہ کو عزت دو گے تو عزت پا سکو گے۔ فللہ العزت جمیعا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے تمام کے تمام عزت۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ذرا برابر غور و فکر کریں تو ہمیں کس طرح سے عزت پانے کا بھی اللہ آپ کو اور مجھ کو ٹپس دیتے ہیں کہ جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کو عزت دے، یعنی اپنے عمل پر غور و فکر کرے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے کلمے کو اپنی ذات سے پروموٹ کرتے ہیں، کہ ہم اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ اللہ کے خلاف کوئی کمپرومائز کسی کے بھی ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ہی ساتھ بڑے پتے کی بات بتائی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ کچھ آیتوں نے کم از کم میری زندگی بدل دی، وہی ان آیتوں میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں تمام پاکیزہ عمل، یعنی اس اللہ کے پاس پہنچتے ہیں پاکیزہ عمل، آپ کی اور میری آنکھوں کی حفاظت،
پردے کے اہتمام، سچ بولنا، اللہ کی راہ میں تبلیغ کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، حرام حلال کا خیال رکھنا، بے انتہا باتیں ہیں جو قرآن سے ہمیں ملتی ہیں. سب اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، سب اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، لیکن چڑھنا الگ بات ہے اور قبولیت الگ چیز ہے. اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی سن رہے ہیں، اللہ کے پاس ہر بات پہنچتی ہے، لیکن قبولیت اچھے اعمال دیتی ہے. یعنی ہمارے اچھے عمل جو ہم پاکیزہ کلمات کہتے ہیں، جو ہم پاکیزہ عمل کرتے ہیں، لیکن جب وہ عمل قبول ہوتا ہے، صرف ڈینگے مارنا، صرف باتیں کرنا، صرف عاشق رسول بننا، اللہ فرماتے ہیں وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا جب تم عاشق بن کر دکھاؤ گے. الیہ یصعد الکلم الطیب، تمہارے تمام اعمال، تمام پاکیزہ الفاظ، یہ سب اس اللہ کے پاس چڑھتے ہیں. تمہاری نمازیں بھی وہیں جاتی ہیں، لیکن عمل صالح، تم پریکٹس مسلم جب بن کر دکھاتے ہو تو وہ قبولیت دیتا ہے جس کے ورڈز ہیں یرفعہ والعمل الصالح یرفعہ. یعنی اس سے پتہ چلا اللہ کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے، لیکن قبول ہونا اور نہ ہونا اس میں انسان کی اپنی کوشش کا بہت بڑا دخل ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے دکھائے. اب فار ایگزامپل نماز اچھا عمل ہے، لیکن نمازی اپنی زندگی میں دن بھر میں کیا عمل کرتا ہے، تب اس کی پڑھی ہوئی نماز کا اس کو اجر حسین شکل میں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر پل اللہ کی یاد نصیب فرمائے کہ ہم پورے دن اللہ کی رضا میں گزارتے تو ہیں، لیکن اللہ کرے کہ اس کا ہمیں بیسٹ ریوارڈ مل جائے، کہ ہم کوئی ایسے برے عمل نہ کریں کہ جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ چالیں چل رہے ہیں، بری بری چالیں چل رہے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے. بری چالیں چلنا یعنی کسی بھی صورت اللہ کے کلمے کو کمزور کرنا، اللہ کی بات کو کمزور کرنا، اللہ رسول پر جھوٹی باتیں کرنا، دین کی شکل کچھ اور بتانا، دین کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دینا، ایکسکیوزز کی دکانیں کھول دینا کہ اللہ مجھے جانتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. ایماندار اور محبت کرنے والا کبھی بھی ایکسکیوزز پیش نہیں کرتا ہے. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو لوگ بری بری چالیں چل رہے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور جو چالیں ہیں انہی لوگوں کی وہ انہی پر ہی الٹائی جائیں گی، وہی ان پر پلٹی جائیں گی. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اے انسان اپنی حقیقت کو جان کہ تجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. جو آپ نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، تو اپنے اعمال نامے کے ساتھ، اپنی الہامی کتاب کے ساتھ، یعنی الہامی کتاب کے مطابق تیرا فیصلہ ہونے والا ہے. تو یاد کر کہ اے انسان تیری اوقات کیا ہے، کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے تو کس طرح وجود میں آیا، پھر بنایا اس نے تمہارے جوڑے یعنی مرد اور عورت کے. وما تحمل من انثى، اور جو بھی اٹھاتی ہے کوئی مادہ، یعنی جو بھی عورت جنتی ہے کوئی بچہ، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، علم میں ہے. ہم نے اس میں بڑا فرق کر دیا ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کے کمپیریزن میں جب پوائنٹ آتا ہے اس کے علم سے. دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. آپ جو چاہتے ہو اللہ ویسے آپ کو اکثر عطا فرما دیتے ہیں، آپ کی کوشش اکثر رنگ لے آتی ہے. اور ایک چیز ہے کہ آپ جو بھی کچھ کرتے ہو وہ پروردگار کے علم میں ہے. جب یہ عقیدہ ہمارے پاس واضح ہو جائے کہ ہم برائی چاہیں گے تو ہمارے لیے برائی آسان ہو جائے گی. ہم
حیا چاہیں گے، ہم نیکی چاہیں گے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے اور اللہ اسے بھی ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ تو اللہ نے ایک ہمیں کانسیپٹ دیا کہ جو بھی کوئی عورت جنتی ہے یا پریگننٹ ہوتی ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو بھی عمر دیا جاتا ہے کوئی عمر پانے والا، وما یعمر من معمر، اور جو بھی کوئی عمر پاتا ہے کوئی عمر پانے والا، ولا ينقص من عمرہ، اور جو کمی ہوتی ہے اس انسان کی عمر میں الا فی کتاب، وہ بھی ایک پورے پروسیس کے ساتھ اللہ کے پاس موجود ہے۔ کسی کی موت بغیر وقت کے نہیں آتی، کسی کو لمبی زندگی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ملتی، تو ہمیں بوڑھوں سے بہت چڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھوں سے اتنے چڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اپنی زندگی خود لکھوا کر لائے ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنا بوڑھا کر کے عبرت بنا سکتے ہیں کہ جو ہمارا حال قبر کے اندر ہونا ہو وہ خدا نخواستہ باہر نہ ہو جائے، اور ہماری سانسیں چلتی ہی رہیں اور ہمیں کوئی دفنا بھی نہ سکے کہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، اس کو دفنا کیسے سکتے ہیں، لیکن ہماری زمین کے اوپر ہی حالت مردے سے بھی بدتر ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بوڑھے والدین سے بالکل نہ چڑھیں، ہم کسی بھی بزرگ سے نہ چڑھیں، اور استغفر اللہ اسے دھرتی پر بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ اول تو ہمیں اپنا انجام نہیں پتا، اور ہم ان سے ایسے چڑھتے ہیں جیسے کہ وہ خود اپنی زندگی لکھوا کر لائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جان بھی نہیں چھوڑتے اور اتنی زندگی جیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی بہترین باتیں، بہترین تلقین بتاتے ہیں کہ جو بھی عمر پاتا ہے، جو بھی کم عمر پاتا ہے، سب کے سب ایک پروسیس کے ذریعے سے، ایک اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی آبزرویشن میں ہر چیز ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ تمام کام کو چلانا اللہ پر بہت آسان ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وما یستوی البحران، اللہ تعالیٰ آپ کو دو دریا کی اگزامپل دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو پچھلا آپ کو حق اور باطل کی مثال بار بار دی گئی، اچھے اور برے کی بار بار مثال دی گئی، ہدایت اور گمراہی کی بار بار مثال دی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دو دریا بھی برابر نہیں ہوتے۔ ھذا عذب، ایک میٹھا ہے، فراتن، پیاس بجھانے والا ہے، سائغن، شرابہ، بہت ہی اچھی لذت ہے اس کے پینے کی، وھذا ملح اجاج، اور ایک دوسرا دریا ہے جو بہت کھارا اور کڑوا ہے۔ ومن کل یأکلون لحما طریا، لیکن تم دونوں دریاؤں سے تازہ گوشت، لحمن طریا، تازہ گوشت کھاتے ہو، وتستخرجون حلیا، اور تم نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا، یعنی موتی اور مونگے، جو قرآن نے ہمیں بتایا اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے سیپیوں میں موتیاں ہوتی ہیں اور وہ زیور بنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے پروردگار تمہارے فائدے کے لیے کھارے سے بھی دیتا ہے، میٹھے سے بھی دیتا ہے۔ تو ایک برا انسان کو بھی اللہ روزی سے نوازتے ہیں، اولادوں سے نوازتے ہیں، اس کو دنیا بھی اچھی دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے پینے کے لیے میٹھا ہی پانی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی ایک اچھا انسان بنائے، ہمارا انجام بھی اچھا ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کشتیوں کی اگزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کشتیاں کہ جو چیرتی ہوئی سمندر کو چلتی ہیں تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کا فضل جو کہ آپ کو تازی مچھلی اور زیورات سے بتایا گیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بہت امید ہے کہ تم یہ تمام چیزیں دیکھ کر اللہ کے قدردان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انسان بنائے اور قدردان
انسانوں میں ہمیں شامل کر لے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.